نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي امرنا امر الله رواه ابو داود والترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ احزاب آیا مقدسہ نمبر 40 بڑی مشہور آیا مقدسہ ہے، جس کو مرزائی اکثر پڑھ کر اس کا مطلب اور ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ یہ مرزائی سارے کے سارے ون ٹو آل، چھوٹے سے لے کر بڑا تک، یہ غیر مسلموں سے ملے ہوئے ہیں، بالکل غیر مسلموں سے ملے ہوئے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کون قرآن پاک پڑھتا ہے، کون قرآن پاک نہیں پڑھتا، ہم قرآن پاک تم سے زیادہ پڑھتے ہیں، آتا اوپر سے دیکھ کے بھی نہیں، اور خاص طور سے جر اللہ کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک بھی نہیں آتا، اور جھوٹ اتنا بولتا ہے جس کی حد نہیں، اور خنزیر کی اولاد ہے، ذرا قرآن پاک کو صحیح پڑھا کر۔ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حتمی فیصلہ فرما دیا، کسی سر سید کی بات، کسی غیر نتھو خیرے کی بات کو نہیں، اللہ کے رسول کی بات کو ہر جگہ فالو کیا جائے گا، اور لوگ کرتے رہیں گے، اور ان کا ایمان یہی ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی فلم یرفعوا عنها الى یوم القیامہ، میری امت قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔ ولا تقوم الساعة حتى ترهق فبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان وانه يكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم۔ ثلاثون كذبون، ہیلو ثلاثون كذبون، كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا يزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یسرهم من خالفهم
حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت جہاد کرتی رہے گی اور قیامت تک ان کا جہاد قائم رہے گا، اور قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تمام قبائل جو ہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں، عیسائی یہودی بھی مسلمان ہو جائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دوران میرے امت میں سے 30 کذاب ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، کلہم یزعم، ہر ایک یہ گمان کرے گا ہے کہ ہر ایک یہ خیال کرے گا، نبوت کا دعویٰ کر کے خیال کرے گا کہ میں سچا ہوں، جس طرح احمد عیسیٰ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ درمیان میں نبی تو ہوئے ہیں، کوئی رسول نہیں ہوا، اور اسے قرآن پاک کا پتہ نہیں، اسحاق کا پتہ نہیں، ترجمے کا پتہ نہیں، ترجمہ بھی غلط، ساتھ بھی مفہوم بھی غلط بیان کرتا ہے، ون ٹو آل قرآن پاک غلط کرتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن پاک کو غلط کہتا ہے۔ اسی طرح مرزائی بھی قرآن پاک کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن پاک کا یہاں ترجمہ بھی بیان فرمایا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لا نبی خاتم النبیین، یہاں بھی احمد عیسیٰ انا خاتم النبیین، او اللہ کے بندے، اللہ کے نہیں شیطان کے بندے، خاتم النبیین لفظ ہے، انا خاتم النبیین، کہ میں اللہ کا رسول، آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی رسول نہیں۔ اب سارے احمد عیسیٰ والے اور مرزائی اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جھوٹا ہے، یہ ترمذی نے بیان کیا ہے، ابو داؤد نے بیان کیا ہے، لہذا یہ فرمان ہی جھوٹا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان پر کہ اللہ کے رسول نے جو تشریح فرمائی، ترجمہ ارشاد فرمایا، وہ جھوٹا ہے۔ اور انہی کی شاہ پر فرانس والے اور دوسرے ان کا کیا نام ہے، دوسرے کافر بھی، وہ بھی سارے کافر بلکہ جتنے یہودی عیسائی ہیں، یہ مل کے اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کرنے کے لیے پھر پر تول رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے خاکے بنائیں گے۔ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا عاشق بھی مار گئے ہیں؟ سارے عاشق؟ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، ہم تمہاری سر کو خوب ٹھپیں گے۔ اور ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پہ مجاہد اسلام ہے اور خادم رسول ہے۔ خادم حسین چلے گئے ہیں تو خادم رسول ہیں، محب رسول ہیں، غلام رسول ہیں۔ انشاءاللہ ایسی جسارت ہم کسی کافر کو کرنے ہی نہیں دیں گے، اگر وہ کرے گا تو پھر ہم سب اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کس لیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ہیں، قرآن کے دفاع کے لیے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے ہیں، رسول کی رسالت کے لیے ہیں۔ جو بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے گا ہم کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ممتاز قادری دنیا سے چلا گیا تھا تو فوری اللہ تعالیٰ نے خادم حسین رضوی کی صورت میں ہمیں ایک اور مجاہد عطا فرما دیا، اور اس نے پورے عالم کفر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جھنجھوڑ کے، حالانکہ پاؤں سے معذور، اور جتنے بھی بڑے بڑے سور تھے اس پاؤں سے معذور آدمی نے سب سوروں کو للکار دیا، اور وہ کہتا تھا میں کتا پاک رسول اللہ دا، کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے تے قرلاوے، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے تے قرلاوے، مت کوئی
मत कोई सूर, मत कोई खिनजीर, मत कोई हरामजादा, ये सब हरामजादे, मत कोई खिनजीर, मत कोई हरामजादा गुलशन रसूल अंदर फेरा पावे। तो गुलशन रसूल के मुहाफिज होते रहेंगे, गुलाम रसूल कभी नहीं तुम मिटा सकते। ये हमारा सबका ऐद है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मत समझना कि खादम हुसैन रिजवी दुनिया से चला गया। खादम हुसैन रिजवी के जान नशीन और उसके सिलसिले को आगे लेकर चलने वाले अभी जिंदा हैं, और तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह बिल्कुल उसी तरह फ़आल रहेगी जिस तरह पहले थी। और इससे बातिल परस्त हमेशा डरते रहेंगे। हमारा तो ओढ़ना बिछौना ही लब्बैक या रसूलुल्लाह है, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। ये मत समझो कि आप अपना रिजवी साहब दुनिया से चले गए हैं तो अब कोई बाकी है ही नहीं। नहीं, रिजवी साहब के जज्बे को, जो उसने हमें जज्बा दिया है, जो हमें उसने एक सोच दी है, जो इसने एक वलवला दिया है, जो एक चाशनी दी है और जो एक रोशनी अता फरमाई है, उस खालिद हुसैन की रोशनी को हम कभी बुझने नहीं देंगे, उस चिराग को कभी हम मिटने नहीं देंगे। ये चिराग ही तो है जो आका अलैहिस्सलाम के ज़रिए खादिम हुसैन को मिला, और खादिम हुसैन ने हम सब में वो चिराग की रोशनी आम कर दी। और वो चिराग की रोशनी, उस रोशनी जिसके सबब से अल्लाह ने मुसलमानों को दिलों को जगमगा दिया है और उन्हें पता चल गया है कि दुनिया छोड़कर, आखिरत छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। अगर इस दर को छोड़ दिया तो सब छूट गया। दुनिया छूटती है तो छूट जाए, आखिरत छूटती है छूट जाए, लेकिन मुस्तफ़ा की गुलामी ना छूटे। हमारा तो नजरिया यही है, ना हमें जन्नत का कोई खदशा है कि मिले या ना मिले, ना हमें दोज़ख का खटका है कि उसमें अल्लाह डाले या ना डाले। हम तो सिर्फ नमूस रिसालत के जियाले हैं, नमूस रिसालत के परवाने हैं। नमूस रिसालत को हम जिंदा करेंगे और जिंदा लेके चलेंगे। असम्बलियों में ऐसे बकवासात हो रहे हैं, मुसलमानों ने इतना बड़ा जनाजा अपना खादिम रिजवी का पढ़ा और लोग इतने, दुनिया इससे भी खैफ हो गई कि मुसलमान तो परवानों का जनाजा भी पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है। मुमताज कादरी का जनाजा आया तो हुकूमत हमारी हिल गई, क्योंकि उनके अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम की चाशनी या रोशनी नहीं थी। और इस वक्त इमरान खान साहब को भी पता चल गया कि नबी के परवाने हैं। 1 करोड़ के नजदीक, 1 करोड़ तक बंदे यकदम इकट्ठे हो जाएं किसी के जनाजे पर, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये दुनिया से, पूरी दुनिया से सबसे बड़ा जनाजा खादिम हुसैन रिजवी का था। इससे इबरत हासिल करो गैर मुस्लिमों। और इमरान खान तू इससे सबक ले, तुझे सबक लेना, तुझे सबक भी नहीं आता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये भी तू गलत पढ़ता है। चलो यही तो सही कर ले, 1 लफ्ज़ 2 लफ्ज़ है, ये भी किसी कारी से बैठ कर जो अपने कारी को घर बुला ले तो ये तो सही कर ले कि ऐन कहाँ से निकलना है और हमजा कहाँ से निकलना है, नस्तईन कैसे पढ़ना है, यही सही कर ले। तो चलो दुनिया में तुम हमारा वजीर आज़म है, तो अब भी वक़्त है कि जो खादिम हुसैन रिजवी ने जहां काम छोड़ा है वहां तू संभाल ले। फिर देख तेरे ऊपर जियाले वोट की क्या बरसात करते, वोट क्या अपना आप कुर्बान कर देंगे। पर तू तो मिर्ज़इयों के साथ, तेरा नहाल जो है वो मिर्ज़इयों के साथ बीता हुआ है, अब है भी। माँ तेरी मिर्ज़ई, पता नहीं बहनें भी मिर्ज़ई हैं कि नहीं, उनका तो हमें पता नहीं। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि तेरी बड़ी बहन जो है ना वो भी मिर्ज़इयत के साथ ताल्लुक़ रखती है। और भुट्टो का ख़ानदान कभी वो शिया हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाती है, अब वो मिर्ज़ई हो रहे हैं।
سنا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی اپنا بے نظیر صاحبہ کی بیٹی زرداری صاحب کی بیٹی مرزائیوں کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے. تو ہمیں تو پہلے پتا ہے کہ تم رولڈ گولڈ ہو، پکے مسلمان نہیں ہو. پکے مسلمان ہوتے تو ان کافروں کی جرت ہی نہ ہوتی کہ نبی علیہ السلام کے خاکے مناتے، اور کب کا مشیر نکال دیا ہوتا. خدا کا خوف کر عمران خان، اس کو نکال دے. ابھی بھی یہ عبرت حاصل کر کہ 1 کروڑ بندہ اکٹھا ہو کر بھی امن و سکون سے جنازہ پڑھے. اگر پورے لاہور کو جام کر دیتے تو تیری حکومت ہی جام ہو جانی تھی. یہ تحمل ہوتا ہے. یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے ہمارے دلوں میں کہ ہمارا اپنا نقصان نہ ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتے. اس سے عبرت حاصل کرو. 1 کروڑ بندہ، 1 کروڑ بندہ، اور وہ بھی منٹو پارک جو لاہور کی جان ہے، لاہور کی آن ہے، اس میں اکٹھا ہو جائے اور تمہارا ایک تنکا بھی خراب نہ ہو. اس سے بڑا اپنا عملی مظاہرہ یا اپنا حمل و برداشت کا مادہ، اس سے بڑا کیا ثبوت ہو دے سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تحمل و برداشت کو پوری دنیا پر بتا دیا کہ ہم امن پہ آ جائے تو کروڑے اکٹھے بھی ہو جائیں تو امن رہتا ہے، اور جب ہم جان دینے پہ آ جائیں تو پھر کروڑوں باطل پرست بھی آ جائیں تو ہم جان دے کے رہتے ہیں. یہ غیر مسلم مت سوچے کہ خادم حسین رضوی چلا گیا تو ہمیں آزادی مل گئی. ہم ان کے خادم رضوی کے دیے ہوئے جذبے کو، دیے ہوئی چاشنی کو دنیا میں عام کریں گے، اور ہم غیر مسلموں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ہم پر جہاد واجب ہے. اور یہی خادم حسین رضوی کہتے گئے کہ کشمیر آزاد کرانا ہے تو جہاد کر دو، یا پاکستان بھی مٹ جائے گا یا کشمیر آزاد ہو جائے گا. لیکن یہاں سے جذبہ کون خادم حسین رضوی کا لائے؟ یہ تو سارے اوپر سے پیسے لینے کے چکر میں ہیں. فرانس کو ہم نے اس کے مشیر کو نکال دیا تو ہماری ایڈ رک جائے گی. یہ مرزائی جو ہیں یہی کام کروا رہے ہیں. یہی پاکستان کا سب سے بڑا نقصان مرزائی کرواتی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سب سے بڑے گستاخ، بڑے منافق مرزائی ہیں. نبی علیہ السلام فرمانے انا خاتم النبیین، تو یہ اس کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں. یہ اتنے منافق اور لعین اور مردود ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو بھی غلط، وہ بھی غلط، نبی علیہ السلام بھی جھوٹا، اور اللہ نے خاتم النبیین جو کہا ہے وہ بھی اللہ بھی جھوٹا. یہ مرزائی صحیح ہیں، دور پھٹے منہ تے لاکھ دی لعنت. میری بات اتنی کافی ہے. اور کافر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم خادم حسین رضوی کے جذبے کو جو اس نے ہمیں دیا ہے، چاشنی کو، روشنی کو، اور اس کے دیے ہوئے سبق کو کبھی نہیں بلائیں گے، کبھی نہیں. ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ خادم حسین رضوی یہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو خادم حسین جیسا خادم حسین رضوی جیسا جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے. اور قبر میں آقا علیہ السلام کی جب زیارت ان کو ہوئی تو وہ نبی علیہ السلام نے بھی کہا ہو کہ چھوڑو فرشتوں، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے. اور جب نبی میرا کہہ دے تو اب بات بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا بنو کہ نبی قبر میں خود کہے کہ یہ تو میرا ہے. نبی قبر میں خود کہے کہ یہ اس کو چھوڑ دو، یہ تو میرا ہے. اتنے محبت کرو، اتنی الفت کرو، اتنے پروانے بنو. مر جانا ہے، ایمان کو ضائع نہ کرو. ہم تحریک لبیک والے انشاءاللہ العزیز اس کا پکڑایا ہوا جھنڈا اس کو لہرائیں گے، لہرائیں گے، لہرائیں گے، لہرائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کا
امتی صحیح امتی غلام بننے کی، صحیح غلام بننے کی بھی اور صحیح خادم بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جس طرح خادم حسین خادم رسول بھی بنے، خادم حسین تھے خادم رسول بھی بنے. اس گھرانے سے محبت ہو تو خادم رسول بھی آدمی خادم رسول بنے. اللہ ہمیں بھی خادم رسول بنائے. آمین ثم آمین. محب رسول بنائے. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.